سورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اندھیروں سے نکلیں، جہالت کے، لا علمی کے، اور ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، یعنی تمام انبیاء یہی کرتے رہے ہیں، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی پچھلے قصے جو گزر چکے ہیں اس میں بھی بہت سبق ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں خاص نعمتیں دے دیتا ہے۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو نعمتوں کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان انہیں دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور اگر ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ تلقین کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی تھیں، ان کا نمبر بھی نہیں پتا، اور ان کا نام، حال، حلیہ، کلچر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں پتا کسی کو۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، حیرانی کا اظہار کیا اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی شک والی بات ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، یعنی تکبر میں آگے، اور کہا چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا کے وقت سے ہوتی چلی آئی؟ اچھا تو لاؤ کوئی کھلی دلیل، صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان۔ کس قدر ان کے اندر عاجزی تھی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا،
اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں، وہ بھی اللہ دے گا تو دکھا سکیں گے، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ہے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی ہم تم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو اس طرح ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی وہ جو زخمی ہوں گے جہنمی آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے اس کا جو پیپ نکلے گی اور جو پانی نکلے گا وہی واپس ان کو پینے کو دے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ اور السحر کے یہی معنی ہیں۔ پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہوگا پھر پہلے جیسا ہو جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ ایسی چیز تو اندر اترنا مشکل ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو سمیل اور اس کا جو ذائقہ اور اس کی جو شکل، موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ یعنی جہنم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں نہ کوئی جیے گا اور نہ مرے گا، نہ وہ زندگی ہے اور نہ وہ موت ہے۔ اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ راکھ کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا درخت کاٹ کے بھی اگر آپ جلائیں تو اس کی راکھ، اس کو اگر آپ تولیں، اٹھائیں، پکڑیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ کتنے بھی اچھے کام کریں وہ سب راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے، گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ تو جو لوگ ناحق چلے وہ پھر سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، یعنی وہ اپنی بے وفائی کا علل اعلان اظہار کر دے گا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، کیونکہ تمہاری مرضی بھی وہی تھی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، کیونکہ قصور تمہارا اپنا ہے، میرا کام تو صرف تمہیں ایک غلط چیز کی طرف اٹریکٹ کرنا تھا۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی دعا سے کیا جائے گا، تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ،
کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی، لا الہ الا اللہ کو کس طرح بیان کیا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، یعنی بلند و بالا درخت۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ یعنی ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کا درخت اپنے دل میں لگاتا ہے تو وہ پھر کیسا انسان بن جاتا ہے کہ جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، وہ آندھی ہوا، ہر قسم کی موسم کی شدت، سختی کو، بیرونی ماحول کی سختیوں کو برداشت کرنے کے باوجود جمع رہتا ہے، یعنی استقامت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، بلند و بالا شاخیں اس کی آسمان تک پہنچی ہوئی، یعنی اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتا رہتا ہے، اور پھر اپنا پھل ہمیشہ دیتا ہے، ایور گرین درخت ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے لیے بہت فائدے کا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی کسی بھی وقت اس کے پاس جائے وہ اس کو محروم نہیں کرتا، ہر ایک کے لیے اس کے پاس خیر ہے۔ یہ گویا اب تین چیزیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، اس کی استقامت جو اس کے اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اپنی ذات میں وہ ایک بااصول انسان ہے، ایک فرم انسان ہے، اچھے عقیدے کے اوپر، اچھی بات کے اوپر۔ دوسری طرف اس کا اللہ سے تعلق تو بہت ہی مضبوط ہے، تیسری طرف وہ ہر انسانوں کے ساتھ تعلق تو وہ ہر وقت بینیفٹ دیتا ہے، اس کا سایہ بھی اور اس کی گرینری بھی اور اس کی آکسیجن بھی اور اس کے پھل بھی، ہر چیز فائدہ مند ہے جس سے لوگ ہر آن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی شخص دراصل لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ اور پورے درست طریقے سے پڑھنے والا ہوتا ہے، پورے حق کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، یہ ہوتا ہے بندہ مومن۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال خبیث درخت کی طرح، یعنی اگر کسی شخص کے دل میں توحید کی بجائے شرک ہے، وہ اللہ کی بجائے کسی اور پر ایمان رکھتا ہے، اس کا بیج کمزور ہے، خبیث ذات کے درخت کا ہے، اصل ہی خراب ہے اس کی، تو پھر وہ جو درخت اگتا بھی ہے تو وہ اونچا نہیں جاتا، اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جڑ اس کی زمین میں جاتی نہیں، بس اوپر اوپر کچھ نظر آتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار ہی نہیں، کہیں وہ جمتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں درخت بالکل مختلف ہیں۔ مثلاً آپ باغ میں جائیں، ایک طرف گھاس ہے اور ایک طرف کوئی بلند بالا درخت ہے، دونوں ایک ہی زمین میں، ایک ہی طرح کا پانی، ہوا، سورج، ہر چیز مل رہی ہے، لیکن نیچر فرق ہے، تو دونوں کی شکل ہی فرق ہے۔ اور گھاس تو پھر فائدے کا ہے، لیکن یہاں تو فرمایا کہ وہ تو کانٹوں بھرا ہے اور اشارے سے اکھڑنے کو تیار ہے، کوئی قرار نہ اس کے قول میں، کوئی قرار نہ اس کی باتوں میں، نہ اس کے اصولوں میں، نہ طریقہ زندگی میں، کوئی استقامت ہے ہی نہیں، بکھرے میں اس کے سارے کام، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قصہ ختم، اس کے اعمال اس کے لیے آئندہ کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں، موت کے بعد بھی ہے۔ بندہ مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کی قبر بند کر دی جاتی ہے، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اس وقت اس سے جو حساب لیا جاتا ہے، اس حساب میں اس کی ثابت قدمی صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور واقعی اس کو ماننے والا بھی ہو، تو اس طرح وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یوں پھر آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دنیا میں لا الہ الا اللہ سچے دل سے نہیں کہتا، وہ قبر میں بھی نہیں کہہ پاتا، وہ کہتا ہے دوسروں کو سناتا، کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا، لہٰذا یہ کہنا اس کو وہاں نجات نہیں دیتا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان سچی بات کو پوری سچائی کے ساتھ قبول کرے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔
اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں. یعنی ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کریں، شیئرنگ کریں، دوسروں کو دینے والے بنے. ساری خیر صرف اپنی ذات تک سمیٹ کے نہ رکھیں. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی، یعنی وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اگر چاہتے ہو کہ کچھ ملے تو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے دے کر جاؤ. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، کبھی رکتے ہی نہیں. رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. سب اپنے اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیونکہ ایک نعمت کے اندر پھر اتنی نعمتیں ہیں. مثلا ایک پھل کو آپ دیجئے، اس کا ذائقہ، اس کے رنگ، اس کی خوشبو، پھر اس کے اندر جو وٹامنز ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، جو اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور بے پناہ چیزیں. صرف اس کا رنگ ہی دیکھ کے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں. یہ تو ہوا نا جو ظاہری نظر آنے والی میں نے ذکر کی، لیکن بہت سے ایسے بینیفٹس ہیں جو ابھی تک انسانوں نے جانے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر بھی ادا نہیں کرتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا. یعنی جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تھا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے باقی حصوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر اپنی اولاد کو اس لیے لا بسائے تھے تاکہ وہ توحید پر قائم رہے. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو بھی ڈال دیں. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے انہیں شرک والا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے. پھر تیرا فیصلہ ہے. بس دعا پھر بھی نہیں دی. پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. کیسی قربانی، یعنی اپنے سے دور یہاں ان کو لا بسایا. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اب آپ دیکھیے، روحانی ضرورت بھی، مادی ضرورت بھی، جذباتی ضرورت بھی، ساری ضرورتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولادوں کے لیے. ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام. شاید کہ یہ شکر گزار بنے، لیکن الٹیمیٹ کیا مقصود ہے کہ اللہ کے بندے بنے، شکر ادا کریں. پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. اولاد کی نعمت پر شکر گزار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ کی عمر 90 سال تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام خود 100 سال کے تھے. تو اس کا خاص طور پر شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر دعاؤں کی قبولیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے، یہ ایک پیغمبر کا تجربہ بھی ہے، اور اس کے یقین اور اس کے ایمان کی علامت بھی ہے یہ الفاظ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب آپ کیا دعائیں مانگتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے؟ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود شوق سے عبادت کرتا ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار ہو. پروردگار، میری دعا قبول فرما. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، سارے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اب یہ ظالم لوگ جو کریں، ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف ان کے جو فالوورز اس وقت مکہ میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ فرمایا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، سب اللہ کی نظر میں کہ کون کیا کرتا ہے۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی خوف زدہ، قیامت کے دن کی بات ہو رہی، نظریں اوپر جمی رہیں گی، دل اڑے جاتے ہوں گے، یعنی خوف اور گھبراہٹ کے مارے کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیں جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں بھی سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، کبھی نہیں۔ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ صراط پر، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، کوئی لباس انسان پہ نہ ہوگا اور کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے، یعنی جہنم والوں کا لباس ایسا ہوگا جیسے کالے رنگ کا پینٹ ان کے اوپر پھیر دیا گیا ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں یا آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو بڑے مجرم ہوں گے وہ سارے کے سارے آگ کے اندر ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے، اس انجام کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، معلوم کر لیں، کیا بات، کس چیز کا علم حاصل کریں، انما هو الہ واحد، کہ وہ بس ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود حقیقی بس ایک اللہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ ہوش میں آ جائیں، نصیحت پکڑ لیں، یہ ہے اس قرآن کی آمد کا مقصد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میں سے جو بھی اپنے کوئی کمنٹس، کوئی ریفلیکشنز، کوئی خیالات، کسی بھی چیز کا اظہار کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جو آیت آپ کو اچھی لگی اگر اس کو شیئر کرنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم اپنے بڑے بھائیوں سے نہیں بتانا۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ماؤں کی اولادوں کا جو ہے کس طرح کیا ہوتا ہے اور کس طریقے، تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان سے جیلس ہیں، تو ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں بتانا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں۔ اور پھر جو ہے سورۃ ابراہیم میں جو ہے ایک عورت کا کردار بھی دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے ایک بیابان جگہ پہ جا رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے ان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر رہی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پختگی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جتایا تک نہیں،
اور معاف کر دیا. اس چیز کو شیطان کی طرف سے منسوخ کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو دوری ڈال دی تھی, اور اپنی ماں باپ کی بھی اتنی عزت اور اتنی عاجزی اور انکساری اور حسن اخلاق. تو ہم لوگوں کو بھی اپنا برتاؤ جو ہے اس پہ نظر کرنی چاہیے. ہمیں بھی اسی طرح سے صرف نظر اوروں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بہت انسپریشن مل رہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ان یوزول قسم کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے نہیں لگائی ہے, کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کتنا سچا خواب آیا ہے, لیکن اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوشیدہ رہتے ہیں اور اپنے سگے بیٹے ان کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی ہوتا ہے, لیکن ان کے دل اور دماغ میں کبھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں آیا کہ انہیں کوئی خواب دکھا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز ان پر ظاہر کر دی جائے کہ انہیں سکون ہی آ جائے. وہ ایک خاص مقرر وقت پر ہی ہوا.